أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے، اور اعوذ یہ ہے کہ اعوذ باللہ، اللہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ کس سے؟ تو شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان جو ہے بہکاتا رہتا ہے، اس کو پاور ہے بہکائے گا، تو اسی لیے قرآن میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، قرآن کے لیے حکم ہے کہ اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج جو شروع کرنے والے نے، یہ نیا سورہ ہے، سورۃ نوح۔ نوح پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے، اور یہ پہلے رسول ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے سب سے پہلے اسلام کا کہ پیغمبر، اور آدم علیہ السلام جو ہے انہی سے پیدائش ہے، سارے انسانوں کے انہی کے نسل سے شروع ہوا ہے، چاہے وہ ہندو ہو گئے ہوں، مسلمان ہو گئے ہوں، کوئی الگ الگ مذہب پکڑ لیے ہوں، سب، لیکن انسانی نسل جو ہے وہ چلی ہے آدم علیہ السلام اور حوا سے۔ تو ان کے کسی نے مفسر نے لکھا ہے کہ 9ویں پشت میں، کسی نے 8ویں پشت میں، کسی نے 10ویں پشت میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام ہوئے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ویسے نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے، تذکرہ 43 جگہ میں قرآن میں آیا ہے، اور اس میں جو اصل زیادہ تذکرہ ہے وہ سورہ ہود میں ہے۔ سورہ ہود جو ہے اس میں ہے، کافی ہے ذکر۔ اس کے بعد ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک۔ سورہ یونس میں ان میں ہے کہ 71 سے لے کے 73 ہے، اور اس کے بعد میں ہود میں 25 سے لے کے 49 تک، المومنون میں 23 سے لے کے 31 تک آیت، اور شورا میں، سورہ شورا میں یہ ہے 105 سے لے کر 122 تک، اور سورہ عنکبوت میں ہے 14 سے 15 آیت نمبر، الصافات میں ہے 75 سے لے کے 82 تک، اور القمر میں ہے 9 سے لے کر 16 آیت تک۔ ایسے بہت ہیں، اور ذکر تھوڑا تھوڑا اس میں زیادہ ہے، لیکن یہ سورہ نوح میں صرف نوح علیہ السلام کا ہی قصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نوح پڑا، اس میں دوسرا نہیں ملا۔ یہ خاص بات ہے اس میں، انہی کا ذکر ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام جب آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے ان کا نمبر آیا، تو یہ پہلے رسول ہے، پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام جب برائی پھیل گئی زیادہ، میں نے توحید، اللہ کے بارے میں سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، تو توحید اس کو کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا اور ان کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا، وہ ہوا توحید۔ اور رسالت ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں کو سنایا، عمل کر کے دکھایا، وہ رسول کہلائے۔ اور رسول میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں، ان کو بنائے گئے نوح علیہ السلام،
اب نوح علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے وہ 950 سال تک اپنی امت کو وہ ہدایت کرتے رہے، اللہ کا حکم پہنچاتے رہے 950 سال تک۔ اس میں کچھ ہی لوگ اسلام لائے اور باقی سب کفر اور شرک کے راستے پر تھے۔ شرک وہیں سے، بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی۔ ان کی جو قوم تھی قوم نوح کہلاتی ہے، وہ قوم نوح اس میں بہت برائی تھی، میں توحید کے خلاف تھے، شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام بھیجے گئے اپنی قوم میں۔ تو نوح علیہ السلام یہ پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے، زمین آسمان سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ پہ، اور باقی جو سب تک بغیر تھے، الگ خطہ تھا، الگ قریہ تھا، الگ الگ ایسے ہوئے۔ ویسے 1,24,000 پیغمبر کا ذکر آیا ہے، لیکن قرآن میں 25 اور کچھ لوگ رسول کے وغیرہ کو مان لیتے تھے 26 یہ پیغمبر کا ذکر آیا ہے۔ تفصیل کا 25 کے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو سورہ نوح کی عمر جو کے بارے میں کہتے ہیں کہ 40 سال جب ان کی عمر ہوئی تب ان کو نبوت ملی، اور 950 سال تک یہ لوگوں کے درمیان جو ہے تبلیغ کا کام کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی کھانا پینا دیتا ہے، سب چیز کا مالک وہی ہے، زمین بھی بنایا اس نے، آسمان بھی بنایا اس نے، سب اللہ نے۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے پیغمبر اسی حکم کو لے کے آئے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور شریعت میں فرق ہے، جو جس وقت کے تھے ان کی شریعت الگ الگ تھی، اس میں ہے طریقہ الگ الگ تھا۔ نوح علیہ السلام جو ہے، اور اس کے بعد 950 سال کرنے کے بعد 40 سال میں تو ان کو ملی، 900 سال جوڑ دو، اور اس کے بعد طوفان نوح آ گیا، مطلب سب کو ڈبا دیا گیا، پانی آیا، سب ہو گیا، کچھ لوگ بچ گئے جن کے وہ ذکر کرے گیا۔ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد یہ 60 سال اور زندہ رہے، تو اس لیے سب سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی کہ 1050 سال، 1050 سال ان کی عمر۔ آدم علیہ السلام کی عمر تھی 950 سال، ان کی عمر ہے 1500 سال، جس میں 40 سال میں ان کو نبوت ملی، 950 سال یہ تبلیغ کرتے رہے اپنے قوم میں، قوم نہیں راستے پر آئی تو انہوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا دیا کہ یہ سنبھلنے والی نہیں ہے، یہ کافر و مشرک ہو چکے ہیں، اس لیے عذاب الہی نازل ہو جائے۔ یہ ہم کو مان نہیں رہے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں، کسی طرح سے بھی راستے پر یہ نہیں آتے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی نافرمانی کرے گا اللہ کا، اس کے رسول کا، اور اس کو ستائے گا، اس کو جان دے گا، اس کو مارنے پر رہے گا، تب ایک وقت آئے گا جب وہ دعا کر دے گا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ تو عذاب الہی میں طوفان آ گیا، اتنا پانی، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی گرنے لگا۔ ان کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے اور اس میں سے جو مومن ہے اس کو رکھیے، اور بھی ہر ایک کا ایک مادہ ایک نر ڈال دیا، اور سب لوگ ختم ہو گئے، صرف جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ تو اس کے یہ طوفان آنے کے بعد 60 سال اور یہ زندہ رہے، اور جو لوگ بچ گئے انہی کی نسل، ان کا 4 بیٹا تھا، جس میں سے وہ آگے آئے گا، ہم بتائیں گے سب۔ 3 بیٹا جو ہے وہ رہا، 1 بیٹا جو ہے اور ان کی بیوی، دونوں وہ بھی بھاگے، بیٹا راستے پر نہیں تھا، وہ سب ذکر آئے گا۔ تو 60 سال یہ باقی رہے، اسی سے پوری دنیا کی نسل، ان کے 3 بیٹا، اور سب کا نام ہم بتائیں گے، وہ سب ہے۔ تو اب یہاں سے
اور یہ مکہ معظمہ میں ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور کب نازل ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ارلی صورت ہے اس میں. تو وہاں جو مکہ کے لوگ تھے وہ کافر اور مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. الگ الگ گروپ تھے، الگ الگ کام کے لیے تھے، الگ الگ قبیلے کے گروپ تھے، ایسے تھے. وہ سب ذکر آئے گا اس میں. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یہ پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، مثال بنے پوری دنیا کے لیے، عبرت بنے پوری دنیا کے لیے. لیکن یہ پوری ان کی جو قوم تھی وہ اپنی قوم کے لیے ہی آئے. اور ان کی قوم جو ہے وہ کہاں پر تھی؟ ان کی قوم ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم جو ہے، قوم کی ادانی عراق کے شمالی حصے میں تھی. عراق کے شمالی حصے میں تھی قوم ان کی. اسی قوم میں یہ آئے، اپنی قوم میں، یا قوم نوح کی قوم، یہی آباد تھی. تو یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ. قوم کس چیز میں تھی؟ تو فساد ہو گیا، مانے فساد نہ عمل صحیح تھا، اور توحید وہ بھی برباد، اور شرک میں مبتلا تھے. یہ ان کی قوم تھی، اس حالت میں تھی. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. تو ان کو بھیجا گیا کہ آپ اپنی قوم کو سمجھائیے. اِلیٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ، مانے ڈرائیے ان کو، اپنی قوم کو ڈرائیے. حکم ہوا کہ ان کو بتا دیجیے. پیغمبر جو ہے دو باتوں کے لیے آتا ہے. ایک تو تم جو غلط کام کر رہے ہو اس کی سزا کیا اللہ نے مقرر کی ہے وہ بتانے کے لیے، کہ اچھا کام کرو گے تو تم کو جنت ہوگا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے الگ تم اپنی مرضی کا کرو گے تو تم کو جہنم ہوگا. یہ بتانے تو کہا کہ ڈرا دیجیے تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں. جو بھٹکے ہوئے ہیں یہ صحیح راستے پر آ جائیں. انذر قومک من قبل، اس سے قبل، ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب آ جائے اور یہ سب اس میں پھنس جائے. اس عذاب آنے سے پہلے ان کو وارننگ دے دیجیے، سمجھا دیجیے، ڈرا دیجیے. یہ قوم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا، تم کو کھل کے صاف صاف بات بتا رہا ہوں. انعبد اللہ، کیا پیغام دیا اپنی قوم کو؟ کہا کہ انعبد اللہ، مانے اللہ کی تم عبادت کرو. کر رہے تھے غلط، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، اور پھنسے ہوئے تھے برے لوگ، اس کے شرک میں پھنسے ہوئے تھے اور بت پرستی میں پھنسے تھے. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ توحید چھوڑ کے بت پرستی میں جو لوگ پھنسے تھے انہی سے شروع ہوا، شرک یہیں سے شروع ہوا. ایسا مفسرین بیان کرتے ہیں. واللہ علم. انعبد اللہ، پہلا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہ 25 کو اللہ کو بنانا، اس طرح کا کچھ کام. ایک اللہ، اللہ واحد. واتقوہ، اور دوسرا کیا کام کرو؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو.
जिन इसलिए जानो नहीं, अमल करो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दूसरा है वत्तक़ू हो, खौफ खुदा रखो, बड़े अल्लाह के तक़वा, डरो, अल्लाह से डरो कि गलत काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, अच्छा काम करोगे तो वो और डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा तो तुम सुधरोगे भी नहीं, सही रास्ते पर जाओगे भी नहीं। इसलिए पैगंबर का काम है कि उसको खबरदार कर दे कौम को कि तुम ऐसा करोगे तो ये होगा। अनेबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दूसरा वत्तक़ूहु, वो अतीऊन, तक़वा अख्तियार करो। तक़वा क्या है? अल्लाह की नाराज़गी का काम छोड़ दो, सही रास्ते से, रास्ते मुस्तकीम पर चलो, जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक चलो, और जो शिर्क का रास्ता है, बुराई का रास्ता है, उसको तुम छोड़ दो। ये तक़वा है। तीसरी बात क्या है? वो अतीऊन, मेरी अताअत करो। हमको जो अल्लाह से हुक्म मिलता है वो हम तुम तक पहुँचाते हैं। अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम सही रास्ते पर चलोगे कैसे? इसलिए 3 बात सारे पैगंबरों ने करीब इसी तरह से बताई कि एक अल्लाह की इबादत करो और तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, खौफ खुदा करो। जिसको खौफ खुदा नहीं होगा तब वो गुनाह का काम करता चला जाएगा। जिसको खौफ खुदा होगा, अल्लाह से डरेगा, तो वो बुरा काम नहीं करेगा। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ, बता दिया। उसके बाद है यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। अब जब ये अच्छा काम करोगे, जो तीनों काम बताया गया, हुक्म इलाही है, तब क्या होगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर कुछ गुनाह होगा भी तो अल्लाह, ये सब काम करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। युअख़्ख़िरुकुम इला अजलिन मुसम्मन, और तुमको अज़ाब नहीं देगा पहले। वैसे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी जो वक्त मुक़र्रर है, तो अल्लाह ताला अजल मुसम्मा, जो वक्त मुक़र्रर किया हुआ है अल्लाह का, उसमें हो जाएगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्योंकि वो तो जब हुक्म होगा तो टाला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, अगर तुमने ये सब नहीं किया कि अल्लाह की इबादत या तक़वा इख्तियार नहीं किया या हमारे इताअत नहीं की, तो अल्लाह ताला तुमको क्या करेगा? तुम्हारे जो है कि वक्त जो मुकर्रर है उससे पहले भी अज़ाब आ जाएगा। तो मौत आने से पहले ही तुम पर माने अज़ाब इलाही नाज़िल हो जाएगा। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। आज जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा, जो मौत है, हर आदमी का ज़िंदगी है और उसका मौत मुकर्रर है। जिस दिन मौत मुकर्रर है, टाइम फिक्स है, तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, उसको टाला नहीं जाएगा। क़ाल रब्बि इन्नी दावतु क़ौमी लैलन व नहारा। कहा कि ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को दिन रात, दिन में भी कहा और रात में भी आपका पैगाम पहुंचाया। कौमी लैलन व नहारा, रात में भी और दिन में भी। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। जो हम बुलाते गए वो दीन के रास्ते पर नहीं आया, बल्कि भागता ही रहा। वो भागने में हुआ, हम इधर बुलाते थे और वो भाग जाता था। माने
اس طرف راستے پر قبول کرنے کے راستے پر نہیں تھا، فرار اختیار کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے وہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کہا کہ بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بخش دیجئے، انہوں نے کیا کیا کہ انگلی ٹھوس لیا اپنے کان میں کہ بات ہی نہ جائے کان میں، یہ کرنے لگے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ استغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، انہوں نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا تاکہ ہم دیکھ نہ سکیں، نظر نہ پڑے ہماری، یا ہمارے نفرت میں ہمارے چہرے کو بھی نہیں دیں۔ ایک تو جب ہم بولتے رہے تو وہ اپنے کان میں انگلی کو ٹھوس لیا، اور دوسرے کپڑا اوڑھ لیا سب تاکہ ہم نہ دیکھ سکیں وہ ہم کو نہ دیکھ سکے۔ اتنا یہ کام کیا اس نے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی ہم نے زور زور سے چلا کے بھی ان کو بلند آواز سے ان کو بلایا اللہ کی طرف۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو پوشیدہ طور سے بھی، چھپا کر بھی، اکیلے اکیلے بھی سمجھایا ان کو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ ہم کو مغفرت کر دے، ہم کو معافی دے دے، تم مانگو اللہ سے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا ہے۔ ہم نے ان سے سمجھایا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم معافی مانگو گے، بخشش مانگو گے اللہ سے، تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ بھیج دے گا تم کو آسمان سے مسلسل بارش بھی بھیجے گا، علیکم مدرارا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ جب بخشش مانگو گے ان سے تو اللہ تم کو بخشے گا، تو کیا کرے گا؟ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیج دے گا، پانی کی ضرورت ہے پانی بھیج دے گا، اور تمہیں مال بھی دے گا، اور اولاد میں سے بیٹوں سے بھی تمہاری مدد کرے گا اللہ، یہ کام کرے گا، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، جنت میں جگہ دے گا، وہاں باغات ہیں، جنت کا مطلب بھی ہوتا ہے باغات، اور اس کے اندر نہر بھی دے گا، وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ہوگا اللہ سے اگر مغفرت کی دعا مانگو، بخش دے اللہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلط راستہ اپنایا، تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ چار چیز بتا دے گا، پانی بھی برسا دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا، تم کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، یہ سب کرے گا اگر تم بخشش کے لیے اللہ سے گر گرا کے معافی مانگو۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، لیکن ٹھیک الٹا ہوا، یہ سب بات کچھ نہیں مانا ان کا، اور یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہ حکم ہے، استغفار کرو گے تو اچھا اسی استغفار کرنے کا بہت یہ ہے۔ ایک آدمی آیا کہ برسات نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ گیا، تو کہا استغفار کرو، یہ امام حسن بصری سے یہ ہے واقعہ۔ دوسرا آدمی آیا کہ ہم کو اولاد نہیں ہے، تکلیف ہے، تو اس کو بھی کہا استغفار کرو، اور اس کے بعد
ہر چیز کے لیے 4 چیز کے لیے آیا ہے، چاروں کے لیے انہوں نے استغفار کرنے کے لیے کہا. اس لیے ہر انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو ہے بنا ہوا ہے کہ توبہ استغفر اللہ کبھی صرف اتنا سے بھی کام چل جائے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ. اور اس میں سب کچھ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھائے گا بھی، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، سب چیز ہوگا. یہ چاروں چیز کا جو ہے جو اس میں ہے یہ دیا ہوگا. تو اس لیے آدمی کو توبہ استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے، اس کی بہت برکت ہے. اور اللہ نے رسول نے بتایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کاہے کرتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوگا؟ تو ہر انسان کو چاہیے کہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگے گناہوں کا. تو ان کی قوم نے تو یہ سب نہیں مانا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہا کہ قوم کو اگر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی جو اتنی عظمت ہے یا اتنا رتبہ ہے، سب کچھ ہے، اور تم جو ہے ایسا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، تم اس پر جو ہے جو عظمت ہے اس کا اقرار بھی نہیں کرتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ارے تم نہیں جانتے ہو کہ تم کیسے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے تم کو طرح طرح سے پیدا کیا ہے. کیسے ہوا؟ خود آگے ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. یہ اطوارا جو کہا گیا کہ زمین سے آدمی پیدا ہوا. پہلا آدمی کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام. کس سے پیدا ہوا تھا؟ مٹی سے پیدا ہوا. کس سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام؟ مٹی سے پیدا ہوئے. اور اس کے بعد آدم و حوا سے نطفہ سے پیدا ہوا. نطفہ ہے اسپرم اور ایک ہوگا ملتا ہے، اور اس کے بعد میں اس سے جو ہے زائگوٹ بنتا ہے. پھر طرح طرح سے اس میں سیل کا ڈویژن ہوتا ہے، پھر اس میں گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، ہڈی بنتی ہے، تب آدمی کا جسم بنتا ہے. تب پھر اللہ تعالیٰ اس میں زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے. کہا کہ تم ہو کیا؟ ایک دم کچھ نہیں، پانی پانی اتنا اس سے مل کے بنے والا. حقیقت نہیں ہے انسان کی، کچھ نہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم کو اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اتنی شرارت کرتے ہو، اتنا سب کچھ کرتے ہو، تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے کس مرحلے سے گزارا ہے. اللہ نے تم کو کس طرح سے پیدا کیا ہے. کہ قرآن کا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 7 آسمان کیسے بنایا. ہر آسمان کے اوپر ایک آسمان بڑھتا گیا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، 7واں آسمان، چھٹا 7واں آسمان. یہ طرح طرح سے آسمان تمہارے لیے بنائے گئے. اور 2 آسمان کے بیچ میں طبقہ دیا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک پورشن بنا ہے. اور ایک سے دوسرے کی دوری 500 برس کی، یا 500 چلتا رہے گا ابھی تک پہنچے گا 500 سال. اور اس میں آگے کہا طبقہ من ایک کے اوپر ایک بنا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. مانے وہی نہیں تمہارے لیے چاند کو بنایا ایک نور، روشنی آتی ہے. چاند کو رات میں آتی ہے اس میں روشنی. اور پہلے آسمان پر کہتے ہیں کہ ہے. اور دوسرا آگے کہا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور تمہارے لیے سورج کو چراغ کے مانند روشن بنا. چاند کے بارے میں نور آیا ہے اور سورج کے بارے میں ہے چراغ. تو سورج بنایا، چاند بنایا. سورج ہے تو دن میں روشنی آتی ہے، اس کی روشنی سے انرجی ملتی ہے، پیڑ پودا سب بڑھتا ہے.
اگر سورج کی روشنی نہیں ملے، اندھیرا ہو جائے تو آدمی کھائے گا کیا؟ کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور کتنا تبدیلی آ جائے گی اس کا۔ اسی طرح سے رات میں چاند ہے، اس کی سودی روشنی آتی ہے، تو کہا کہ اللہ نے یہ سب کیا تمہارے لیے، اور تم ہے کہ اللہ کو بلا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، جس طرح زمین سے سبزہ اٹھتا ہے، پیڑ پودا نکلتا ہے، اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا، پیدا۔ وَثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، یعنی مٹی سے کیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام بنے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد سے نطفہ سے پیدا ہو رہا ہے انسان، اور جو اس میں خون یا پانی بنتا ہے، کھاتا ہے، غذا جو ہے مٹی سے پیدا ہوتی ہے، سب کا کنیکشن مٹی سے ہے۔ تو پودا جو ہے وہ لہلہاتا رہتا ہے، پھر پھل نکلتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر اس کا تو ختم ہو جاتا ہے، تو پھر مٹی میں مل جاتا ہے سب۔ تو تم کو بھی کیا ہے کہ مٹی کا دھن مٹی میں جائے گا، تم بھی ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو ہم پھر مٹی میں لے جائیں گے۔ پیدا تو کیا ہے نطفے سے، اور نطفہ جو ہے آدم علیہ السلام کے نطفہ سے انسانیت آئی ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی مٹی میں گئے، اور تم کو بھی مٹی میں لے جائیں گے۔ سب آدمی مرے گا تو کہا جائے گا مٹی میں جائے گا، جلا دے یا کچھ دے، سب جائے گا مٹی میں۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو سب مٹی میں جو ہے وہ سب کو زندہ کر کے حشر کے میدان میں جمع کرے گا، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ اچھا کام کیا ہوگا تو جنت میں جائے گا، غلط کام کیا ہوگا تو جہنم۔ یہ ہے سلسلہ۔ تو کہا کہ تم کو ہم مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ہی میں لے جائیں گے، اور پھر مٹی ہی سے تم کو اخرجت الناس میں نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا ہے اخراجات۔ وَلَهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، کہا یہی نہیں ہے، ہم نے جو آسمان بنایا، زمین بنایا، تو زمین کو اوبھر کھابر نہیں رہا، سمتل بنا دیا، ایسا فرش بنایا ایک دم، تمہارے زمین کو فرش بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اپنے بندے کو کہ تم کے لیے اللہ نے کیا کیا کیا، ذرا غور تو کرو کہ زمین نہیں ہوتی تو تم چلتے کہاں، اوپر لٹکے رہتے کہ کیا ہوتا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے راستے میں، کشادہ راستے میں، فجاجہ مانے کشادہ چوڑا راستے میں، اور سبلن مانے راستہ۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ المال وولدہ الا خسارا۔ نوح نے کہا ہے میرے رب، بے شک یہ جو ہم کتنا سمجھاتے ہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ان سب نے میری نافرمانی کی، اب رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب انہوں نے جو حکم دیا اللہ کا پہنچایا، اور لوگ اس پر چل نہیں رہا ہے، اور رسول بتا رہا ہے ادھر، کر رہا ہے ادھر، تو اس وقت عذاب پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اتنا سب کچھ کیا تمہارے لیے، اور تم کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے راستے پر چل نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی۔ کیوں یہ نافرمانی کرتا ہے؟ کہ اس کی بیوی ہو جائے، آپ نے سب کچھ دیا، مال دیا، اولاد دیا، ساری سہولت دیا، سب، لیکن ہم جو بات بتاتے ہیں آپ کی وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ نافرمانی کر رہا ہے۔ اور یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہو جاتا، ہم سمجھائے، تو اس کے بلتے اور خراب ہوتا چلا جانا، آپ خسارے کے سوا۔ اور اس کا جو امیر آدمی سب ہے اس میں، وہ ان لوگوں کو بہکائے ہوا ہے، مال اولاد والا سب جو ہے بڑا بڑا اسی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو، شرک کے راستے پر چلا رہا ہے۔ وَمَكَرًا كُبَّارًا، اور وہ مکر کرتے ہیں، طرح طرح سے چالیں چلتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کچھ
وہ لوگ مکر کر کے الگ راستہ بنا لیتے ہیں اور خوب پارا نے بڑی بڑی چال مکرن چال ہوشیاری کرنا ہے بڑی بڑی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور ہم ہرگز اور انہوں نے کہا تم ہرگز وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو نوجوان لوگ ہیں یا اور بھی جو لوگ ہیں اس سب کو کہتے ہیں کہ تم لوگ حضیر مت چھوڑو اپنے معبود کو. کون سا معبود بنا لیا تھا باطل معبود, اس کو ہرگز نہ چھوڑو. وہ 5 تھا, نام تھا اس کا بدلے, اور سوات, یغوث, یعوق اور نصر, یہ سب تھا. اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. وقد اضلوا کثیرا, بہتوں کو گمراہ. اور اے اللہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اس کو یہ ظالم لوگ ہیں اس کو زیادہ نہ بڑھائیے, اگر بڑھانا ہے تو گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں. اب یہاں کے بعد ہے کہ یہ لوگ کون تھا. وہ یہ لوگ سب آدمی تھے, ایماندار آدمی. نوح کی قوم میں یہ جو بڑے لوگ تھے, اس سے پہلے نوح کی قوم میں یہ 5 آدمی بہت ایماندار آدمی لوگ تھے, مومن رہے ہوئے, اچھے لوگ تھے, جو الگ الگ نام ہیں. اور اس سب کو جو ہے یہ تو عراق میں وہاں تھے, عرب میں یہاں مکہ میں اسی 5 بت کو یہ لوگ بھی ماننے لگا. بعد میں جو قریش کے یہ لوگ تھے یہ سب ماننے لگے. اور اس کا نام آیا ہے عرب میں, الگ الگ قوم جو ہے الگ الگ قبیلے کا بت ہو گیا. یہ بت جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رہا, سب جگہ الگ الگ قوم جو ہے. اس میں ہے تفسیر ابن کثیر لیا ہے کہ یہ جو بت یہ 5-6 کا جو نام دیا گیا, اس میں امام بغوی نے محمد بن کعب کا قول لکھا کہ یہ تمام نام ان نیک لوگوں کے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام اور آدم کے درمیان گزرے تھے, اور جب وہ مر گئے تو ان کی اتباع میں ان کے ساتھی ویسی ہی عبادت مشغول ہے جیسے پہلے تھے, مگر ان کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور ترغیب دی کہ ان کی مورتیاں بنا لیں. مورتیوں کے سامنے ہونے سے عبادت میں چستی پیدا ہوگی اور شوق بڑھے گا. انہوں نے شیطانی اغوا کو مان لیا اور مورتیاں بنا لی. پھر ان کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, تم بھی کرو. وہ بہکاوے میں آ گئے. مورتی پوجا کا آغاز اسی طرح ہو گیا. پھر ان مورتیوں کے ہی مذکورہ بالا نام رکھ لیے. اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قوم نوح کے نیک لوگوں کی یہ اسما تھے, یہ 5 جو ہے. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم سے کہا کہ جس جگہ یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور وہی بت ان کے نام رکھ دو جو ان کے نام تھے. لوگوں نے ایسا ہی کیا, مگر کسی نے ان بتوں کی پوجا نہیں کی. جب یہ طبقہ مر گیا تو بعد والوں نے ان کو معبود بنا لیا. حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں یہ مورتیاں ڈوب گئی تھی اور مٹی کے اندر دب گئی تھی. مدت تک دفن رہی. آخر مکہ کے مشرکوں کے لیے شیطان نے ان کو برآمد کیا. یہ بھی حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جو بت قوم نوح کے معبود تھے وہ آخر میں عرب میں آ گئے. ذو مطل جندل میں بدھ کی پرستش بنی کلب کرتے تھے.
आसवा जो है बनी हजील का बुत था, और यऊस अव्वल बनी मर्रा का बुत था। फिर मुकाम जरफ में बनी गतीफ का माबूद हो गया, और सबा वाक़या यमन में पहुंच गया। ययूब बनी हमदान का बुत था, और नसर तमीर के क़िबला में ख़ानदान ज़िल कला का, यानी ये बुत है। तो ये उसी वक्त से लोग कहते हैं कि सिख ये भूतों की पूजा होने लगी। ये सब लोग इंसान थे, इनके मरने के बाद जो है ये सब का तस्वीर बना के भूत की पूजा होने लगी, ये सब था। तो अब ये कौम नूह कह रहे हैं कि भाई ये बड़े लोग जो है उनको भगा रहे हैं कि तुम अपने इन भूतों को जो बाप दादा थे वो पूछते थे, इसलिए तुम लोग भी इन्हीं को पूजो, और ये इनकी बात नहीं माना। यहाँ है कि कितनों भी समझाते थे, कोई असर नहीं होता। इनको तरह से मारा जाता, पीटा जाता, इनका गला दबा दिया जाता, कपड़े में लपेट करके घर में फेंक दिया जाता कि मर गया। लेकिन फिर दूसरे दिन तैयार होकर आते, फिर अपना तबलीग शुरू करते। बहुत तरह तरह से सताया गया। और इसमें भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो सताया जाता है पैगम्बर को सताया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसका वली लोग और जो अच्छे लोग हैं उन पर मुसीबतें ज़्यादा आती है, जांच उनकी आजमाइश बहुत होती है। इसीलिए मुसीबत इसलिए नहीं है कि खाली सज़ा है, बल्कि मुसीबत इसलिए भी आती है कि आजमाइश में तुम कैसे रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने जुल्म हुए उन पर, और कितने बचपन से लेके ख़ानदान से लेके क्या क्या नहीं सताया गया। आखिर में हिजरत करके हुक्म हुआ कि आप जाने। वैसे नूह इस्लाम के साथ भी जो कुछ हुआ तो उसी तरह से हुआ। जब थक गए, जब हार गए, कोई उपाय नहीं बचा, तब अल्लाह से दुआ कर ली। तो पैगम्बर की नाफरमानी हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, आज़ाद में लाही तला देनी। ये रसूलुल्लाह का करम है हम लोग पर कि अल्लाह ने जो है वो उनके ज़माने में वो लोग मांग करते थे कि अज़ाब आप जो कहते हैं कि अज़ाब हुआ था, अज़ाब कहाँ है, क़यामत कहाँ है, आओ। लेकिन अल्लाह कहता था कि हमारा रसूल जब तक है तुम पर अज़ाब नहीं आए, रसूलुल्लाह की वजह से अज़ाब नहीं आया। अब अज़ाब जो है जिस पर उन्होंने दुआ ही नहीं किया कि अज़ाब आई लोग तबाही। तभी नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि इन लोगों के लिए बददुआ करना शुरू किया। मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू फ़अदख़िलू नारा। अब इसमें अल्लाह ने बददुआ किया कि भाई इनको ख़त्म कीजिए, काफिरों को। ये काफिर रहेंगे तो काफिर जन्मेंगे और ये भकाते रहेंगे, इसीलिए काफिरों का। तो इनमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, पढ़ के सुनाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा कि आप एक कश्ती बना लीजिए। कश्ती जो है तख्ता और कील से ठोक के कश्ती बनाई गई, और कहा उस कश्ती में आपने जो मोमिन बंदे हैं, बहुत थोड़े लोग ईमान लाए थे, उसको डाल लीजिए। हर जानवर का या हर चीज़ का एक नर मादा जो है वो उसमें डाल लीजिए। और अल्लाह ने हुक्म दिया आसमान को कि पानी बरसाओ, और नीचे से भी उबलना। तनूर है लिखा हुआ, तनूर पानी उबलता है, उबला तो इतना पानी हो गया, उसी में बह के सारी कौम तबाह हो गई। और ये जो कश्ती पर थे वो जूदी पहाड़ पर जाके वहाँ जो है रुक गई, और जूदी पहाड़ पर रुक के बचे हुए रह गए। और इनकी जो ख़ानदान के लोग बचे और 60 साल ये जिंदा रहे, उसी में ये दुनिया के है जूदी पहाड़ में सारी दुनिया ने रिसर्च किया अभी। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो जूदी पहाड़ पर कश्ती का टुकड़ा मिला गया। तो ये है, तो उसमें बारिश पानी हुआ, ऐसे में सबको गर्क कर दिया। तूफ़ानी नूह उसको बोलते हैं, तूफ़ानी नूह आया और उसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन लोगों ने गर्क कर दिए गए, फिर आज दाखिल किए गए। और अब इसमें
नूह ने कहा मेरे रब तू ज़मीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। ये नूह ने दुआ किया। और इन्नका तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु व इल्ला फाजिरन कफ़ारा। उन्हें छोड़ जाओ, अगर अल्लाह में आप काफिर सबको छोड़ दोगे तो वो क्या करेंगे कि फिर दोबारा गुमराह करेंगे इन लोगों को, और बदकार शुक्र की औलाद के सिवा कुछ नहीं जानेंगे। फाजिर बदकार को ये जन्म देंगे जो कि दीन को बर्बाद करेंगे, सबको कत्ल कर देंगे। उसके बाद अपने लिए दुआ किया, अपने माँ बाप के इंतजार, सबको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना चाहिए। रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, रब फिरली मतलब मुझे बख्श दे, रब्बिग़फिरली मुझे बख्श दे, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, और वलिवालिदैया मेरे माँ बाप को भी, ये ज़रूर दुआ मांगना चाहिए। वलिमन दखल बैती, और मेरे घर में जो भी दाखिल हो गया मोमिनम वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, ईमान लाए हुए जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन औरतें हैं, वो सबको, इस सबको तो बख्श दे। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और जालिमों को, जालिम का यहाँ मतलब भाई काफिर मुशरिक, उसी को जालिमों से कहा है, उसको हलाकत के सिवा कुछ न पड़ा, ये उसमें दी है। अब इनका जो बच्चा वो बच गया, उसमें दिया है कि उनके बच्चे का नाम था एक और दुआ है, उसको भी मांगना चाहिए। नूह जब बहुत परेशान हो गए, सब कुछ सबसे हार उठ गए, तब अल्लाह से दुआ किया। फदा रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, सूरह कमर में ये है, कमर। नूह ने रब से क्या दुआ की कि मैं बहुत कमज़ोर और मग़लूब हो गया हूँ, ऐ अल्लाह मेरे पास अब कुछ नहीं है, बेसहारा हो गए, कमज़ोर हो गए। तो दुआ मांगना चाहिए कि इन्नी मग़लूब फंतसिर, या रब अन्नी मग़लूब फंतसिर, ये बड़ी काम की दुआ है। और यहाँ एक वर्ड आया है कि तो हमारी आँखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना जब हमारा हुक्म है, और तनूर उवल पड़े। अब तनूर का मतलब तो आग के अंगीठी को कहते, लेकिन नहीं, यहाँ इसमें तशरीह किया है कि पानी जो ज़मीन से उबलता है उसी को तनूर से यहाँ तशबीह दी गई है। वो है अब इनके नाम बता देते हैं कि उनके बेटा का नाम था फरमान में 4 बेटा था, जिसमें एक जो है उसको अल्लाह ताला ने एक बेटे का नाम था ये सूरह हूद की आयत है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह
ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا۔ اللہ چاہے گا تو چلے گا، اور جہاں پر چاہے گا تو رک جائے گا۔ یقیناً میرا بڑا رب بخشش اور بڑا رب، وہ کشتی انہیں لے کر یہاں جیسی موجوں میں جا رہے تھے۔ نوح نے اپنے بیٹوں کو، ایک بیٹا تھا جو ایک کنارے پر تھا، پکارا اور کہا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، سمجھا نا؟ ایک بیٹے کا نام تھا کنعان، یہ بیٹا تھا کنعان، اور بطور نام یام تھا۔ یہ دونوں بطور لقب اس کو کنعان کہتے ہیں اور بطور نام اس کو یام کہتے ہیں۔ یام کنعان یہ تیر رہا تھا، اور یہ جو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کشتی میں چلے محفوظ ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تیر کے نکل جائیں گے، ہم کشتی میں نہیں جائیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کو بچا لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ ہم تیر کے اپنا نکل جائیں گے، تو وہ ڈوب گیا، اور اللہ کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑی ہے، وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو ایک بیٹا تھا یام، تو وہ تو ڈوب گیا، اور ان کی بیوی بھی جو ہے جو کافر تھی، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی، اس میں جو کافر تھا وہ ڈوب گیا، وہ کافر تھا وہ بیٹا، وہ اس کے حساب سے ہوا۔ جو 3 بیٹا ہے وہ اس میں سوار ہوا، اس بیٹے کا نام ہے نوح علیہ السلام کو، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے۔ نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا کہ اے زمین، اور اس کے بعد جو ہے اے زمین پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس تھم کر پانی کو حکم دیا، پانی رک گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت۔ نوح نے اپنے سر پکارا اور کہا کہ اے میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے کے کہا کہ جو کافر بیٹا ہے اس کے لیے دعا بھی کرنے کا نہیں ہے۔ جب پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے تو یہ پیر بھی اثر لوگ بچا لیں گے اپنے بیٹے کو نہیں، اور اس بیٹے کو بچانے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کافروں میں سے ہے اور تم اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تم جاہل مت بنو۔ یہ اس کو کہ ہاں وہ ڈوب گیا۔ میری پناہ چاہتا اس سے کہ مجھ سے جس چیز کا علم نہیں تو مجھے نہ بخشیا تو مجھ پر رحمت فرما، تو میں خسارہ پانی سے ہو جاؤں گا۔ پھر کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی تر جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں فائدہ ضرور پہنچائیں، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے دردناک عذاب جمع۔ بہت سی وہ پر یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں جس کا تم کو علم نہیں، اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جس کو جتنا دے وہی اس کو ہوگا۔ عالم الغیب کوئی انسان یا کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس میں دیا ہوا ہے۔ اور قوم یاد اس کے اور باقی جو 4 بیٹے ہیں ان کے، اس میں سے ایک بیٹا اور بیوی تو ڈوب گیا کیونکہ وہ صحیح راستے پر نہیں تھا، اور پیغمبر دیکھتے رہے، دعا بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بچایا۔ اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ خاندان چلی ہے دنیا میں جو 60 سال باقی بچا تھا، تو سب تو مر گیا تھا،
تو ان کے 3 بیٹے جو ہیں، 3 بیٹے، اس کا نام، ایس کا نام تو کنان تھا، یام نام تھا، اور کنان ٹائٹل تھا اس کا، کنان کے ساتھ، اور ان کے باقی 3 بیٹے ہیں۔ بہرحال اسی 3 بیٹے سے پوری دنیا چلی ہے۔ درود شریف پڑھ سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت فرمائی، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اور ترجمہ تفسیر میں جو خامی ہے، اس کو معاف کرتے ہوئے اس قبول کر لیں، اور اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اتباع، ان کے اصحاب، وہ جتنے مومن مومنات، جتنے علماء صلحاء، بزرگان، بزرگوں کو سب کو پہنچا دیں، اور یہاں جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہنچا دیں، سب پہنچے، ان کے کام وعدے کے لوگ، اس کے خانوادے کے جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے، چاہے یوٹیوب پر سنیں چاہے پڑھیں، اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، گناہ کو بخش دے، سیدھا راستہ چلا، سیئات سے بچا، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن سیکھنے اور اس پر اس کو اچھی طرح تلاوت کرنے جیسا حق ہے اس کا، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہر انسان کو دے۔ اے اللہ، جس گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے اس کو گانے کی نہیں، قرآن کی آواز آئے، ایسا سب کو توفیق دے دے کہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے، سب سے بہتر کلام ہے، اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نماز کی کوشش میں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچائے۔ اے اللہ، غیبت سے بچائے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب کو صحت کلی عطا کر دے۔ اے اللہ، صحت کا دینے والا بھی تو ہی ہے، سب کو صحت کلی عطا کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جن کا جھوٹ چھڑا دے، میں سچ بولنے والا بنا دے، سچ نکلے، جو بھی منہ سے نکلے سچ نکلے، جھوٹ نہیں نکلے۔ اے اللہ، تو رحم کر، کرم کر اور اپنے کو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، وہ توفیق دے جو تمہاری رضا کا کام کر، جس سے تو راضی ہو، جس میں تیری ناراضگی ہو، وہ کام ہم نہ کریں، ایسی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، حرام کھانے سے بچا، اللہ حلال رزق عطا کر، اللہ حلال رزق عطا کر۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اے اللہ، دنیا میں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی آخرت۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اے اللہ، آخرت کی فکر کرنے والا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے۔ اے اللہ، جنہوں نے اطاعت ہے ان کو کامیابی عطا کر۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا فضل کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔